محبوب کے سوا جو کچھ سوائے محمد جو کچھ ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے۔ یہاں میری اس مسجد میں اس وقت وہ لوگ جن کا دل جاگ رہا ہے یا جو خاص طور پر صوفی ہیں یا صوفیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی ہے، میں پھر سنا رہا ہوں، یہ شعر جس میں حدیث بیان کی گئی ہے وہ حدیث سن لو۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں ہوں اور تو ہے، میں ہوں اور باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، میں ہوں اور تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نے اگر مجھے اپنے لیے چنا ہے تو یا اللہ میں تیرے سوا کسی اور کو چاہتا۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد، سوائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا شعر سنیں۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوِ لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو کیسے پیار سے دیکھتا ہے جو میرے حبیب کا دیدار کرتی ہے۔ جو نبی کو پیار سے دیکھتی ہیں اللہ ان بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے۔ اللہ ان بندوں کو پیغام ہے نا اللہ سے، اگر چاہتے ہو کہ مہربان ہو جائے تو نبی سے پیار کرو۔ نبی سے، جو نبی سے پیار کر لے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو شان ملتی ہے۔ صحابہ کو شان ملی، کتنی شان ملی؟ اللہ فرماتا ہے سچے پکے مومن ہیں، میں ان کے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ سارے جنتی ہیں، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ جنہوں نے نبی سے پیار کیا شان ملی یا نہیں ملی؟ اونچی۔ کیا اس کے بعد بھی نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ والے کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ جو نبی کو چاہتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت اونچی۔ بس پھر نبی سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ بس تم نہ رہو انہی کے جلوے رہ جائیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، جلوں میں اجابت خواسی میں رحمت، بڑی کس تزک سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلو سامنے کو کہتے ہیں، اجابت قبولیت کو کہتے ہیں، خواسی ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے، خدمت گزار لوگ، تزک ترتیب و انتظام کو کہتے ہیں۔ میرے نبی جب دعا کرتے ہیں، میرے نبی جب، تو کتنی رحمت کا انتظام ہوتا ہے، رحمت کا کتنا انتظام ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونی ہوتی ہے، ارد گرد ماحول کیسا بن جاتا ہے، کون خدمت میں حاضر ہیں؟ فرشتے۔
کون خدمت میں حاضر ہے؟ صحابہ. کون خدمت میں حاضر ہے؟ اللہ کی خدائی. نبی کی دعا کا بھی استقبال ہوتا ہے. نبی کی دعا کا بھی. طائف میں دعا کر رہے ہیں، سجدوں میں دعا کر رہے ہیں، غار سجدہ میں دعا کر رہے ہیں، ساری ساری رات دعا کر رہے ہیں. جس کے لیے جو دعا فرما دیں. یا اللہ اس کے سال میں لوگوں کے ہاں 1 مرتبہ پھل ہوتا ہے، اس کے 2 مرتبہ ہو جائے. اس کے 2 مرتبہ پھل ہو رہا ہے. تھوڑی سی کھجوروں پر ہاتھ رکھ دیا، لاکھوں نے کھا لی. ہے نبی کی دعا میں اثر یا نہیں؟ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی. حضور کی دعا نے قبولیت کا صحرا اور اللہ کی عنایت کا جوڑا پہن کر اوڑھ لیا ہے. اس طرح کہ حضور کی دعا اپنی امت کے گناہگار بندوں کے لیے کیسے نکل رہی ہے. ارے تم یہ نہ سمجھنا کو جنازہ جا رہا ہے، نہیں، یہ تو دلہن کی بارات جا رہی ہے. دلہن بن کر یعنی خدا کی مقبولیت اور اس کی عنایت لیے بارگاہ خدا میں جا رہی ہے. حضور کی دعا رد ہوتی. حضور عائشہ صدیقہ مادر مومنہ، مومنوں کی ماں، ان کا بڑا پیارا بیان. وہ کیا کہتی ہیں؟ بے شک میں دیکھتی ہوں حضور آپ کو، آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں، ام المومنین فرما رہی ہیں. دیکھتی ہے نا، ساتھ رہتی تھی نا، دیکھتی ہیں ادھر نبی کی خواہش ہوئی ادھر اللہ پوری کر دیتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا مستجاب، ہر دعا اونچی. ابو طالب بیمار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑی خدمت کی ہے، بیمار ہو گئے. حضور دیکھنے گئے. ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تیرا رب تیری بہت مانتا ہے، تیرا رب تیری بہت مانتا ہے. حضور نے فرمایا چچا تو میرا کلمہ پڑھ لے، رب تیری بھی مانے گا، رب تیری بھی مانے گا. صحابہ حضور کے پاس دیکھتے ہیں، ادھر دعا ہوتی ہے ادھر قبول ہو جاتی ہے. اور یہ تو نبی کی شان تو بہت اعلیٰ. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے وہ مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں. تو جو پیارا بن جائے، جب اس کی یہ شان، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کی کتنی شان. باتیں سمیٹوں، نعت شریف باقی. پل صراط یاد، ایک آواز آئی باقی کو یاد. یاد بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا ہے، نیچے آگ ہے، ہر ایک نے اس پر سے گزرنا. یہ 500 سال کا رستہ ایک روایت میں ہے، دوسری روایتوں میں زیادہ روایت بھی ہے کہ اس کی پہلے چڑھائی 500 سال، پھر گولائی 500 سال، پھر اترائی. لوگوں نے اس طرح بھی بیان کیا، 30,000 سال تک بیان کیا. مومن اس پر سے گزریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین سے کہا ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تیری کوئی خواہش، آرزو، تمنا اللہ کی بارگاہ میں ہو تو بتا. جبریل بھی پکا سنی، آگے سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ہے میں خود کر لوں گا بات، نہیں، حضور ہے، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب آپ کے غلام پل صراط پر سے گزرے تو میں یہ چاہتا ہوں میں پل پر اپنے پر بچھا دوں.
بڑا سیانا جبریل ماشاءاللہ، بڑا سیانا، اس کو پتا تھا نبی کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، ان سے اگر دعا لینی ہے تو ان کی امت کی بات کرو۔ حضور نے فرمایا بارک اللہ، اے جبریل اللہ تجھے برکت دے، تو میری امت کا کتنا خیر خواہ ہے۔ پل صراط پر میں کیا کروں اپنے کیونکہ وہ بال سے باریک تلوار سے تیز گزرنے والے کو پتہ نہ چلے، گزرنے والے کو تکلیف نہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، جبریل نے تمنا ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگر جبریل تمنا ظاہر نہ کرتا، اس وقت یہ حاجت یا دعا یا التجا نہ کرتا۔ ہمارے نبی کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہمیں اپنی کملی میں چھپا کے گزرتے، پل کو پتہ بھی نہ چلتا۔ پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ جبریل امین نے آرزو کی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی میاں سے، میاں بیوی سے آپس میں بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت مجھے 3 جگہ تلاش کرنا۔ کہاں تلاش کرنا؟ یا میں پل پہ ملوں گا، یا حوض کوثر پہ ملوں گا، یا میزان پہ ملوں گا۔ حضور پل پہ کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، امتیوں کو اشارہ ہوگا جاؤ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رب سلم، اے میرے رب سلامتی، اے میرے رب سلامتی۔ امتی گزر رہے ہوں گے، حضور رب سلم کہہ رہے ہوں گے، وہ بال سے باریک تلوار سے تیز، لوگ کہتے ہیں سنبھل کے چلنا، میرا نبی رب سلم کہہ رہا ہے میں تو ناچ کے گزروں گا، رقص کرتے ہوئے جاؤں گا، کیونکہ میرا کہہ رہا رضا پل سے اب وجد کرتے، جھومتے ہوئے گزریے، کیونکہ نبی رب سلم کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی ہے ایسا کوئی؟ ہے میرے نبی جیسا کوئی؟ نہیں، ایک حدیث بھی سنا دوں، سنیں گے؟ پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ آگ۔ کیا ہے؟ آگ۔ شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جو میرے نبی کو نور نہیں مانتے حدیث سنیں، جو میرے نبی کو، ان کے چہروں پہ نور مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مانگتے، جب مانگتے نہیں تو ملتا بھی۔ کس کے چہرے پہ نور آئے گا؟ جو نور مانے گا، مان کر اور کہے گا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے
کیا اس میں توڑا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ انہوں نے نور مانا نہیں، جب مانا نہیں مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو ملا بھی۔ اور جو نور مانتے ہیں حدیث سنو، جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو نیچے جلنے والی آگ سے آواز آئے گی، جز یا مومنو فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، اے مومن جلدی جلدی گزر جا، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا نور، فَإِنَّ نُورَكَ، تیرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے۔ یہ کون سا نور ہے؟ جو جھولی پھیلا کے لیا تھا اور یہ کہہ کے لیا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ کہتے ہیں تم نبی سے مانگتے ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو نا، اللہ سے مانگو۔ بیمار ہوتے ہو کہاں جاتے ہو؟ اللہ کے پاس جانا چاہیے تمہیں۔ کہاں جانا چاہیے؟ تم کس کے پاس جاتے ہو؟ اور ڈاکٹر سے جا کے کہتے ہو اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ جاؤ اللہ کے پاس، میں ولی اللہ کے پاس آیا ہوں، تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو غیر اللہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ جب مانگو اللہ سے مانگو۔ تو جب چندہ لینا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، پبلک سے کیوں مانگتے ہو؟ ووٹ لینے ہو تو اللہ سے مانگو، پبلک سے کیوں مانگتے ہو؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یعنی تیری مشکل آئے تو وکیلوں سے مدد مانگے، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد۔ یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ میں نبی کو پکارتا ہوں تو مرچیں لگتی ہیں، مروڑ آتے ہیں۔ سن ہمارا اعلان سن لے، ہم نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ پوچھو جبریل امین سے، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا، مجھے اپنا حال معلوم نہ ہوتا، میں آپ کے قربان، آپ کی وجہ سے مجھے شان مل گئی۔ پوچھو حضرت آدم سے توبہ کیسے قبول ہوئی، پوچھو نوح علیہ السلام سے کشتی کیسے پار لگی، پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے آگ کیسے گلزار ہوئی، پوچھو اسماعیل علیہ السلام سے چھری کی تیز دھار سے کیسے بچے۔ سارے نبی کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم۔ پوچھو صدیق اکبر سے صداقت کہاں سے ملی، پوچھو فاروق اعظم سے عدالت کہاں سے ملی، پوچھو عثمان غنی سے سخاوت کہاں سے ملی، پوچھو مولا علی سے شجاعت کہاں سے ملی، پوچھو حسنین کریمین سے سعادت شہادت کہاں سے ملی، پوچھو امام اعظم سے امامت کہاں سے ملی، پوچھو غوث اعظم سے ولایت کہاں سے ملی۔ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں سنائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا۔ اب پوچھو اپنے آپ سے، پوچھو اپنے آپ سے، یہ سروں پہ ٹوپیاں کہاں سے آ گئیں، چہروں پہ داڑیاں کیسے سج گئیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ کس نے سکھا دیا، یہ مسجدیں کیسے آباد ہو گئیں، یہ رمضان کہاں سے مل گیا، ایمان کہاں سے مل گیا؟ تو ہر مومن کہتا ہے یہ سب تمہارا۔ میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا، ہم نے ان کا دامن چھوڑنا، اور کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، نبی کا دامن چھوٹنے، بے ادبوں سے دوستی، جو ادب والا نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو بھی برباد ہو جائیں، گنجائش اونچی۔ کہتے ہیں حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں ہو، حج تجھے ملا کہاں سے ہے؟ نبی نہ ہوتے تو کعبہ ہوتا، حج ہوتا، ملا کہاں سے ہے؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تم نے میرے نبی سے اگر ناتا نہ جوڑا، دنیا بھی برباد آخرت بھی اونچی۔ ادب کرنا، نبی کی نسبتوں کا ادب، نبی کے شہر کا ادب، نبی کے آل کا ادب، نبی کے اصحاب کا ادب، نبی کے ارشادات کا ادب۔ ہم نبی کا نام چومتے ہیں تو پھر نبی کا کہنا بھی ماننا چاہیے نا۔ پوچھ رہا ہوں، اونچی، اب آواز نہیں نکلے گی مجھے پتا ہے، اگلے جمعے میں ڈھونڈ رہا ہوں گا آپ کو، زندگی رہی تو اگلا جمعہ اسی شہر میں ہوگا۔ ماشاءاللہ، آنے سے پہلے مسجد بھر رہی ہے، اس وقت ڈھونڈ رہا ہوں گا کہاں گئے۔ سنیو، مثال قائم کرو، عہد کرو اپنے ساتھ، جب تک جیئیں گے نبی سے وفادار رہیں گے۔ اگر نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہمارے دلوں کا چین ہوگی۔ سنی کاروبار میں ملاوٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ناپ تول میں گڑبڑ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سنی سب سے اچھا رہے گا۔ اور لڑکیاں کہیں شادی کرنی ہے تو سنی سے کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ بھاگیں آپ سے۔ مثال بنو، مثالی شوہر بنو، مثالی اولاد بنو، مثالی بہن بھائی بنو۔ ہم سب کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ یہ ملک آج کے دن ملا تھا، 1947 میں رات 27ویں تھی، دن جمعۃ الوداع تھا۔ اللہ نے اتنی مبارک رات دن میں دیا تاکہ اس میں برکتیں ہوں، اور ہم گڑبڑ کریں گے برکتیں رہیں گی؟ پھر میرا وہ قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی، آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور مسلمان جتنے ہیں سربراہ ماننے کو تیار ہیں کہ کسی طرح جناب ڈھیل دے دیں اور مان لیں، جھگڑا ختم کریں۔ سنو، میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو سکتے، اونچی۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر میں دوستی کا چکر ان سے چلاؤں تو میں بے وقوف ہوں یا نہیں؟ اور دوستی کرنی ہے نبی سے کرو۔
صحابہ سے کرو، اہل بیت سے کرو، ایمان والوں. اور آج داعش کہلانے والے، القاعدہ کہلانے والے، طالبان کہلانے والے، سوچ دیکھ لی نا. وہ جو ٹی وی میں بیٹھے کہہ رہے تھے نا لیٹے ہوئے بت، تو سمجھ آ گئی نا داعش کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہی مزاروں کو گرا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ لیٹے ہوئے بت معاذ اللہ. اور نہیں سمجھ آئی ابھی؟ پہچانا نہیں؟ آج کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو بے غیرت بناؤ. یہ انٹرنیٹ، یہ ٹیلی ویژن کے چینل، یہ ایپس، آپ کے ہاں طرح طرح سے مسلمانوں سے غیرت نکالو. مجھے اتنا پتا ہے مسلمان کتنا گناہگار ہو جائے، اگر ایمان والا ہے اپنے نبی کے معاملے میں کبھی بے غیرتی نہیں دکھائے گا. آ رہی ہے سمجھ؟ وہ سپاہی تھا نا، سپاہی، معمولی سا سپاہی. کوئی پہچانتا تھا اس کو؟ 60 لاکھ سے زیادہ بندہ اس کے جنازے میں تھا.